بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان رحمت الغفار فی قلوب التوبہ والاستغفار. استغفار و توبہ. استغفار مغفرت طلب کرنا. غفر کے معنی ستر ہے. غفر یغفر بمعنی ستر یستر. اللہ تعالیٰ جس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے گناہ کو دنیا اور آخرت میں چھپا دیتے ہیں، یعنی غفاریت کے ساتھ ساتھ ستاریت کا بھی ظہور ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ باب الاستغفار میں رقم تراز ہے. والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه في الدنيا بألا يطلع عليه أحد وفي الآخرة بألا يعاقبه عليه. مغفرت کا مفہوم حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پر یہ ہے کہ اس کے گناہ کو دنیا میں چھپا لے اس طرح سے کہ کسی کو بھی مطلع نہ کرے اور آخرت میں اس پر سزا نہ دے. تعریف توبہ. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کو اس کے برا ہونے کے سبب ترک کرنا اور اپنی اس کوتاہی اور خطا پر شرمندہ ہونا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے اور اس خطا کی تلافی کرنا. شارح مسلم علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو اس ظلم کو معاف کرائے اور حق ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے تو نماز و روزہ وغیرہ قضا ادا کرے. توبہ کی لغوی تحقیق. التوبة مصدر تاب ای رجع عن المعصیة او ندم على الذنب مستقرا بألا عذر له في اتيانه. تاب الیہ ای اناب الیہ. تواب يستعمل في الله لكثرة قبول التوبة من العباد وفي الشرع الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم ألا يعود إليها إذا قدر عليها. توبہ لغت میں مصدر سے رجوع کرنے کا نام ہے اور شریعت میں گناہ سے ندامت کا نام ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر نادم ہو اور اس ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے گا جبکہ اس کو اس گناہ پر قدرت بھی حاصل ہو جائے. توبہ اور تائبین کے اقسام. وتب علینا انک انت التواب الرحیم ای وفقنا للتوبۃ. ہمارے اوپر توجہ فرمائیے، یعنی توفیق توبہ عنایت فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ مورد عنایت حق اور منظور بنظر الحق ہوتا ہے اس کو توفیق توبہ عطا کی جاتی ہے. لہذا تائبین کو بنظر حقارت کبھی نہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی محبوبین حق تعالیٰ کے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توبہ کثرت سے کرنے والوں کو. عوام کی توبہ. والتوبة تختلف باختلاف التائبین فتوبة سائر المسلمین الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم اذا امکن ونیت الرد اذا لم يمکن. توبہ کے مختلف درجات ہیں، تائبین کے اختلاف مراتب سے ہیں. پس عوام کی توبہ گناہ پر ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے اور حقوق العباد میں ان کا حق ادا کرنا ہے، ممکن صورت میں اور عدم امکان کی صورت میں نیت ادائیگی ہے. خواص کی توبہ. وتوبۃ الخواص الرجوع عن المکروہات من خواطر السوء والفتور في الاعمال والاتيان بالعبادة على غیر وجه الکمال. خواص کی توبہ باطنی مکروہ اعمال اور عبادت کی کوتاہیوں کو کما حقہ نہ کرنے اور کمال حضور اور کمال خشوع سے نہ ادا کرنے سے توبہ کرنا ہے. خواص الخواص کی توبہ. وتوبۃ خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی فی المقامات. اور خواص الخواص کی توبہ درجات کی بلندی کے لیے اور مقامات قرب میں ترقی کے لیے، اور یہ مقام صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے. اس آیت میں یہی مراد ہے. تب علینا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. استغفار اور توبہ کا فرق. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اس آیت کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار سے مراد ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا ہے اور توبہ سے مراد ندامت قلب کے ساتھ تلافی اور آئندہ کے لیے عہد کرنا ہے کہ اس خطا کو دوبارہ نہ کریں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات ملاحظہ ہو. لا نسلم ان الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هي الرجوع الى الطاعة. الاستغفار طلب ستر الذنب من الله تعالى والعفو منه، والتوبة تطلق على الندم عليه مع العزم على عدم العود إليه فلا اتحاد بينهما. اگر استغفار اور توبہ ایک ہی حقیقت رکھتے تو حق تعالی شانہ الگ الگ نہ بیان فرماتے. توبہ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مفہوم حق تعالیٰ کی عنایات اور توفیقات ہوتی ہیں. مقبول توبہ کی علامت. خطا کے صدور سے قلب کا انتہائی غم
اور انتہائی کرب اور ندامت منصوص ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. یہ آیت اس اضطراب پر دلالت کرتی ہے کہ جس قدر ایمان ہوتا ہے اسی قدر گناہ سے غم ہوتا ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تین اصحاب پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے. حدیث میں وارد ہے کہ مومن کے قلب پر گناہ مثل پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور منافق کے قلب پر گناہ مثل مکھی معلوم ہوتا ہے، اور نیکی سے خوش ہوتا ہے اور گناہ سے غمگین ہونا علامت ایمان قرار دیا گیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ گناہ کے غم کو یوں بیان کرتے ہیں در جگر افتادہ ہستم صد شرر در مناجاتم ببی خون جگر. در جگر افتادہ ہستم صد شرر در مناجاتم ببی خون جگر. اے خدا ہمارے جگر میں غم کی صدہا آگ اٹھی اور اس کے اثر سے ہماری مناجات اور استغفار ہمارے جگر کے خون کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی ندامت کے ان آنسوؤں کو کہ وہ جگر کا خون ہے اور غم سے آنسو بن گئے ہیں آپ ہماری دعا میں دیکھ لیں. پس توبہ کی حقیقت انتہائی ندامت اور غم سے استغفار کرنا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر سر سے ٹوپی اتار کر اپنے سر اور چہرے پر خاک ڈال کر خوب دیر تک تضرع اور گریہ سے معافی مانگے اور اپنے کو خوب برا کہے. مصلی ہٹا دے اور مٹی پر سجدہ کرے اور سجدے میں دیر تک روئے اور معافی مانگے اور سمجھے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ اور نہیں ہے. توبہ کی حقیقت 2 اجزاء سے مرکب ہے. نمبر 1 ندامت، نمبر 2 عزم علی التقوی، یعنی ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ صرف جلب رحمت حق کے لیے لکھا ہے، ضروری نہیں کہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو توبہ نہ ہوگی. توبہ کی توفیق بندے کی مقبولیت کی علامت ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا ای وفقہم للتوبۃ. پس حق تعالیٰ کے ہاں عنایت کا ظہور بصورت توفیق توبہ ہے. جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو گناہ کی نجاست میں ناپاک اور آلودہ نہیں رہنے دیتے، توفیق توبہ عنایت فرما کر پاک کر دیتے ہیں. لیتوبوا تاکہ توفیق توبہ سے توبہ کر لیں. اور احکر توفیق کی تعریف آگے ذکر کر رہا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم. التواب هو المبالغ في قبول التوبة لمن تاب ولو عاد في اليوم 100 مرة. حق تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، جو توبہ کرے اگرچہ دن میں 100 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے بشرط ندامت اور عزم علی التقوی. الرحیم المتفضل علیہم بفنون الآلاء مع استحقاقہم لأفانین العقاب. بندوں پر مختلف اقسام کی عنایت سے مہربانی فرمانے والے باوجود ہے کہ وہ مختلف انواع کی سزاؤں کے مستحق تھے. صفت رحمان اور صفت رحیم کا فرق. رحمت الرحمانی قد تمزج بالعلم كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فإنه إن كان رحمة بالمریض لكن فيه ما لا يلائم طبعه. رحمان کی رحمت کبھی کچھ تکلیف کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے بدمزہ اور ناگوار دوا کا پینا. پس یہ دوا مریض کے لیے اگرچہ رحمت ہے لیکن طبیعت کو کلفت ہوتی ہے. رحمت الرحیم لا یمازجها شوب فهي محض النعمت ولا توجد الا عند اهل السعادات الكاملة. اللهم اجعلنا سعداء الدارين بحرمة سید الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین. صفت رحیم کی رحمت تکلیف سے بالکل نہیں ملتی اور وہ نعمت محض ہے، نہیں عطا کی جاتی مگر اہل سعادت کاملہ کو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دارین کے سعداء میں کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے. شیطان کا تصرف اور اثر گناہ کرنے کے بعد اس کی تاریکی اور ظلمت میں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ای من الذنوب. شیطان نے ان کو پھسلا دیا بعض ان اعمال کے سبب جس کا انہوں نے اکتساب کیا. اس آیت کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں لأنها تورث الظلمة والشیطان لا مجال له على ابن آدم بالتزیین والوسوسة الا اذا وجد الظلمة في القلب. کیونکہ گناہ سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور شیطان کی طاقت آدم علیہ السلام کی اولاد پر برے اعمال کو مزین کرنے اور گناہ کے وساوس ڈالنے کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ان کے دل میں اندھیرا گناہ کا نہ ملے. جیسے چمگادڑ خفاش ہمیشہ اپنی سکونت اور قیام کے لیے اندھیرا چاہتا ہے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اور تحقیق تعالی شانہ نے ان کو معاف فرما دیا. عفو کیا ہے؟
محو الجریمت بالتوبۃ، خطا کو توبہ سے مٹا دینا۔ چنانچہ جب قلب توبہ کی ندامت اور عزم علی التقوی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو شیطان کے اثرات ایسے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حین استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبۃ ان اللہ غفور حلیم، وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات واردفت بالتوبة ليكون ذلك مرآة لظهور صفات الله تعالى، ومن هنا جاء لو لم تذنبوا لأتي الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم۔ حکایت، سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک رات طواف کر رہے تھے اور کثرت سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم عصمنی من الذنوب، فسمع هاتفا من قلبه يقول يا ابراہیم انت تسأله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة فإذا عصمكم على من يتفضل وعلى من يتكرم۔ اے اللہ مجھے معاصی سے عصمت اور حفاظت مقدر فرما کہ غیبی آواز اپنے قلب سے سنی کہ ابراہیم تو جو سوال عصمت کا کرتا ہے یہی سوال تو تمام بندے کرتے، اگر سب کو معصوم بنا دوں تو میری عنایت مغفرت اور رحمت کس پر ہوگی۔ حکایت، اس نوع کی حکایت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ جو بڑے علماء کبار اور راسخین فی العلم میں سے تھے، انہوں نے کہا میں نے حق تعالی شانو سے 30 سال تک دعا مانگی کہ ہم کو توبہ نصوح عطا فرما دیجئے، بس میری دعا 30 سال گزرنے تک جب قبول نہ ہوئی تو مجھے دل میں تعجب ہوا کہ وہ ارحم الراحمین دعا کیوں نہیں قبول فرماتے۔ بس میں نے خواب میں ایک آواز غیبی سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تجھے تعجب ہے کہ اب تک دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، آخر تیرے اس سوال کا حاصل تو یہی ہے تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاوے، اور تو نے نہیں سنا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ توفیق کی تعریف، توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کی تعریف مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند نے 3 طرح سے بیان فرمائی ہے۔ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب کا متوجہ کر دینا مطلوب خیر کی طرف۔ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، خیر کے راستے کا آسان فرما دینا اور شر کے راستے کو بند کر دینا۔ خلق القدرت علی الطاعت، ترجمہ طاعت کی ہمت اور طاقت پیدا کر دینا۔ طہارت، طہارت وضو اور غسل تو سب کو معلوم ہے، لیکن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کی طہارت جہل کی ظلمت سے حفاظت ہے، اور طاعت کی طہارت معصیت کی آلودگی سے حفاظت ہے، اور طہارت ذکر کی غفلت اور نسیان سے حفاظت ہے، اور طہارت کاملہ طہارت الاسرار، طہارت الاسرار من دنس الاغیار ہے، یعنی باطن کو غیر اللہ سے پاک رکھنا، یہی طہارت کاملہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔